سر میں جناب مولانا عبدالباسط ندوی صاحب سیکریٹری علماء عبدالعالی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میں پر تشریف لائیں اور اپنے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده علی عظیم نعمائه وجمیل بلائه ونستکفیه نوائب الزمان ونوازل الحسان ونرغب الیہ فی التوفیق والعصمہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حضرات، کل سے ہم جس شخصیت کے بارے میں یہ سیمینار کے اندر مقالات سن رہے ہیں اور جن کے خیالات کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی، ہم انہی کے خیالات کی روشنی میں، انہی کے افکار و نظریات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر پر جو چیز حاوی تھی اور جو ان کی تحریروں میں ہمیں مل رہی ہے، جن لوگوں نے تقریریں نہیں سنی، جن لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا، جن لوگوں نے ان کی مجلس میں ان کی گفتگو کو نہیں سنا، ان کے لیے وہ تحریر آج بھی موجود ہے اور اس کو یکجا کر کے شائع کر دیا گیا ہے۔ ان تحریروں کی روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں ان کے افکار اور خیالات کو، ان کی سوچ اور فکر کو، تو بجا طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سوچ اور فکر کا محور جہاں اس ملک کے اندر رہنے والے تمام انسان اور پوری انسانیت کے لیے تھی، وہی ان کی سوچ اور فکر کا محور خود مسلمان اور ان کی ذات اور ان کی خاندان، وہ اس پر پورے طور پر توجہ دیتے تھے اور اس کی بار بار تلقین کرتے تھے کہ انسان جب تک کہ خود اپنی اصلاح نہ کرے، اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے، اپنی ذات سے شروع نہ کرے، اپنی اولاد سے شروع نہ کرے، اپنے گھر والوں سے شروع نہ کرے، اپنے بیوی بال بچوں کو اس کا پابند نہ بنائے، اس وقت تک کہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اگر ہم صرف تقریر کریں، مضامین لکھیں، مقالات لکھیں، کتابیں شائع کر دیں، تو کتابوں سے یہ چیز نہیں بن پاتی، تحریروں سے یہ چیز نہیں بن پاتی، تقریروں سے یہ چیز نہیں بن پاتی، گفتگو سے یہ چیز نہیں بن پاتی۔ یہ چیز آتی ہے عمل سے، اور جب تک کہ ہماری زندگی میں عمل نہیں آئے گا اور عملی طور پر ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیے، انہوں نے صرف گفتگو نہیں کی، باتیں نہیں کی، تقریریں بہت مختصر ہوتی تھیں، لیکن عملی طور پر ایک ایک چیز کو وہ بتاتے تھے، اور جب غیروں نے ان کے عمل کو دیکھا تب وہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی قرآن کریم کی اور آپ نے اس کو لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا، سناتے رہے، بڑی کم تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، دشمن زیادہ تھے، آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا پڑا۔ ایک طرح سے آپ یہ کہیے کہ لوگوں سے چھپ کر کے آپ نکلے، وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں آپ نے کام کیا، کرتے رہے، لوگ ایمان قبول کرتے رہے، بعض جگہوں سے وفد بھی آتے رہے، لیکن ماحول پورے طور پر بن
لوگ ڈرے سہمے رہتے تھے. مسلمان جہاں کہیں بھی تھے انہیں ہجرت کا حکم تھا کہ وہ اپنے وطن میں اور اپنی جگہ پر محفوظ نہیں ہیں, اس لیے وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے. یہ ہجرت فرض تھی شروع میں, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد آپ دیکھیے, صلح حدیبیہ تک کے تو کفار مشرکین مدینے پر چڑھائی کرتے رہے, وہ دوڑ دوڑ کر کے آتے تھے, جنگ کرتے تھے. غزوہ احزاب میں جو حالات پیش آئے اس کے بعد ان کی ہمتیں پست ہو گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے فرمایا وَالْآنَ لَن يَغْزُوكُمْ وَتَغْزُونَهُمْ, اب ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہاں لڑائی کرنے کے لیے آ سکے, انشاءاللہ ہم چلیں. آپ صلح حدیبیہ میں گئے, آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, حضرت بار بار تلقین کرتے تھے کہ سیرت کا مطالعہ کرو. وہ علماء سے بھی کہتے تھے کہ سیرت کا مطالعہ کرو, سیرت کا مطالعہ کرو, خود بھی کرتے تھے. عوام سے بھی کہتے کہ سیرت پڑھو, سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو آپ سیرت کا مطالعہ کیجیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر 2000 کی بھی تعداد نہیں تھی, مختلف روایتیں آتی 1400 کی, 1700 کی, 1600 کی, لیکن 2000 کی بھی تعداد نہیں تھی. صلح حدیبیہ کے بعد جب کفار اور مشرکین کے درمیان یہ بات طے پا گئی کہ جنگ ختم کی جاتی ہے اور جس کا جی چاہے جس مذہب کو اختیار کرے, اگر وہ مسلمان ہونا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں, اور کوئی مسلمان اگر کفر کی طرف پلٹنا چاہے تو اس کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح بظاہر بہت دب کر کے کی, لیکن جب آپ کر چکے تو ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا, یعنی صلح حدیبیہ کو, صلح کو جو بظاہر بہت ہی جھک کر کے, بہت ہی نرمی اختیار کر کے کی گئی تھی, اس کو فتح مبین قرار دیا گیا. چانچہ صلح حدیبیہ کے 2 سال کے عرصے کے اندر جب فتح مکہ پیش آیا ہے تو ان مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی تھی کہ انہوں نے قریب سے مسلمانوں کو دیکھا, ان کے معاملات کو دیکھا, ان کے عقائد کو سمجھا, ان کے اخلاق کو, ان کے کردار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, وجوب درجوب اسلام میں داخل ہونے لگے. فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں اور جہاد فرمایا, اس وقت 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے, اور اس کے صرف 2 سال کے بعد جب آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے ہیں 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کی تعداد تھی. یہ سب جو ایمان لائے جنگ کی بنیاد پر نہیں, لڑنے کی بنیاد پر نہیں, انہوں نے مسلمانوں کو چلتا پھرتا مسلمان دیکھا, ان کے کردار کو, اخلاق کو دیکھا, ان کے معاملات کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے تھے, قرآن کو سکھاتے تھے, اور وہ عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کر دیتے تھے. اس لیے صحابہ کہتے ہیں تعلمنا القرآن والعلم والعمل معا, ہم نے قرآن کو, اس کو سمجھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو ساتھ ساتھ سیکھا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز پر عمل کر کے دکھلایا, صحابہ نے اس کو تابعین تک کے پہنچایا, تابعین نے تابعین تک کے, اور وہ سلسلہ چلتا رہا. اس زمانے میں صرف ایک کتاب قرآن کریم تھی. آج ہم مسلمانوں کی ترقی کے لیے نصاب کی بات کرتے ہیں کہ نصاب تعلیم میں یہ تبدیلی آئے, وہ تبدیلی لائی جائے, تاکہ مسلمان دنیاوی اعتبار سے ترقی کر سکے. ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے, ایسے کالج قائم کیے جائے. بھائی دنیاوی ترقی ہماری ہوگی تو ہم گویا خوشحال ہو جائیں, امن و امان پیدا ہو, خوشحالی آئے, کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی ننگا نہ رہے, کسی کے سر پر کوئی چھت نہ ہو, چھت ہو. یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں, یہی ہماری ترقی. آپ غور کیجیے کہ اس زمانے میں صرف ایک کتاب قرآن کریم, کوئی یونیورسٹی آج کی, کوئی کالج آج کا, کوئی مدرسہ بھی آج کا نہیں, وہی مدرسۃ الصفہ, اور قرآن کی آپ تعلیم دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ قرآن سیکھتے تھے, سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. اس نے کہاں تک کہ دنیا کو پہنچایا. دنیا کی بڑی بڑی اس وقت کی متمدن حکومتیں
مسلمانوں کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور مسلمانوں کا صرف لوہا انہوں نے صرف اس میں نہیں مانا کہ عقائد ان کے اچھے ہیں اور آخرت کا تصور ہے اور یہ ہے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں نے امن و امان وہ قائم کیا کہ آج بھی دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی۔ ملک کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک کے ایک بوڑھی خاتون بھی ساز و سامان سے لیس ہو کر کے چلی جاتی تھی، کسی کی ہمت نہیں کی ہوتی تھی کہ نظر اٹھا کر کے دیکھے۔ خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ لوگ صدقات لے کر کے نکلتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ صرف قرآن کریم کی بدولت، قرآن کریم کی تعلیم کے بدولت، اور جیسے رفتہ رفتہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑا اور دوسری تعلیموں کو اختیار کیا، قرآن پر سے ہماری توجہ ہٹی اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تو صرف ایک عبادت کی کتاب ہے، نماز میں تراویح میں ہم پڑھ لیتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے تو قرآن خوانی کر لیتے ہیں، مردہ کتاب ہم نے سمجھ لیا، تصور یہ کر لیا، اور اس کا جو حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا اور آج بھی نہیں ادا کر رہے، ہم گرتے چلے گئے، اور آج ہماری پستی کا یہ حال ہے کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم تمہارے اندر نہیں، تم اعلیٰ تعلیم سیکھو گے، یونیورسٹیاں قائم کرو گے، کالج قائم کرو گے، تب جا کر کے اونچے مرحلے پر پہنچ سکتے ہو۔ بلا شبہ اس کا انکار قطعاً نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، جتنی بھی چیزیں انسانوں کی ضرورت کے لیے ہیں، ان سب کا سیکھنا سکھانا، اس کے لیے اسکول کالج کارخانے جتنی بھی چیزیں سب قائم کرنا ہمارے یہاں تو فرض کفایہ ہے، اس سے ہم نہیں الگ ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کو جو حق ملنا چاہیے وہ حق نہیں ہم ادا کر رہے ہیں، وہ حق نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کافی پچھڑتے چلے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمیں مسلمان کہنے میں شرم آتی ہے، ہم اپنا وضع قطع ایسا بنائے ہوئے ہیں تاکہ لوگ ہم کو مسلمان نہ سمجھیں۔ ایک دور تھا کہ غیر مسلم بھی مسلمانوں جیسا لباس پہنتے تھے، وہ بھی فخراً عربی زبان استعمال کرتے تھے، اور جب ان کو کہنا ہوتا تھا، کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا تھا کہ انا احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ جملہ استعمال کر کے فخر محسوس کرتا تھا۔ آج ہم انگریزی میں چلے جائیں، اسی کی تہذیب کو اپنا لیا اور اس میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج اس دنیا میں ہم حکومت کو کوس رہے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ بہت ساری چیزوں میں حکومت قانون لا رہی ہے، تبدیلی کر رہی ہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں، لیکن خود ہم اپنا جائزہ لیں کہ کتنی چیزیں ہیں اسلام کی جو ہم کو ذاتی طور پر عمل ہم کر سکتے ہیں، کوئی نہیں روک رہا۔ نماز پڑھنے سے کون روک رہا؟ آپ خود بتائیے۔ مسجدیں ہماری کتنی خالی رہتی ہیں، جمعے کے لیے ہم مسجدوں کی تعمیر کرتے چلے جا رہے ہیں، اچھی سی اچھی مسجدیں بناتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی نماز کو اچھی بنانے کی کوشش نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ مسجدیں ہمیں بھرتی نہیں ہیں، کیا صرف جمعے کی نماز فرض ہے کہ جمعے میں بھرے مسجد؟ 5 وقتہ نمازوں میں خالی رہے۔ شادی بیاہ میں غلط رسموں سے پرہیز کرنے یا غلط رسموں کو اختیار کرنے پر کون ہمیں مجبور کر رہا؟ ساتھی کے ساتھ ہم اگر شادی کریں تو کون روکتا ہے؟ مسجد میں اگر ہمارا نکاح ہو، ہم شادی خانے کے اخراجات سے، ہوٹل کے اخراجات سے بچ جائیں، اس سے ہمیں کون روکتا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنے، اپنی بھائی چارگی صلہ رحمی کرنے سے کون روکتا ہے؟ معاملات میں دیانتداری اختیار کرنے سے، کاروبار میں دیانتداری اختیار کرنے سے ہمیں کون روکتا ہے؟ آفسوں میں اگر ہم کام کرتے ہیں تو وقت کی پابندی سے ہمیں کون روکتا ہے؟ آپ خود غور کیجیے۔ رشوت لینے دینے پر ہم کو کوئی مجبور کر رہا ہے؟ سود کھانے پر ہمیں کوئی مجبور کر رہا ہے؟ یا ہم یہ کام خود کر رہے ہیں؟ بھائیو، اس وقت ہمارے ملک کے حالات اور دنیا کے حالات ایسے ہو گئے کہ اگر ہم اسی طرح سے زندگی گزارتے رہیں گے تو پھر ہم ذلت و رسوائی کے گڑھے میں پڑتے چلے جائیں گے، گرتے چلے جائیں گے، کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے خیال کو، اپنی سوچ کو بدلا اور دین کی طرف ہم واپس آئے اور عہد صحابہ کی طرف ہم پلٹ گئے اور قرآن کریم کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا اور اس کی دعوت شروع کر دی، تو دیکھیے دنیا کی کایا پلٹ جائے گی اور دنیا جو آج سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، اس کو نجات مل جائے گی۔ آج وہ نجات کا انتظار کر رہی ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم مسلمانوں کا انتظار کریں۔
اس لیے کہ اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود ہم کو دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور سورہ عصر کی ہے، ہم نے سورہ عصر کی تلاوت کی، اس میں تو باقاعدہ یہ حکم ہی ہے کہ آمنوا اور عاملوا الصالحات، یعنی تنہا ایمان کافی نہیں عمل صالح کے بغیر. قرآن شریف نے یہ تکرار کے ساتھ جگہ جگہ کہا کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری، اور اس کے ساتھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی لوگوں کو پیغام بھی دینا، لوگوں کو پہنچانا بھی ہے. اور یہ پیغام عمل سے جتنا مضبوطی کے ساتھ پہنچتا ہے، کردار اور اخلاق کے ساتھ کی مضبوطی کے ساتھ جتنا یہ پیغام پہنچتا ہے، ہماری زبان سے نہیں پہنچتا. ہماری تقریر کون سننے کے لیے آتا ہے؟ غیر مسلم. ہماری نمازوں میں کون آتا، مسجدوں میں کون آتا نماز کو دیکھنے کے لیے، جمعے کے خطبے کو دیکھنے کے لیے؟ لیکن ہم جب بازار میں ہوتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کسی آفس میں ملازم ہوتے ہیں، اس وقت وہ ہم کو پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ یہ مسلمان. آپ شروع کے ادوار اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ مسلمان تاجر کی دیانتداری سے پورا کا پورا ملک مسلمان ہوا، صرف اس کی دیانتداری سے، امانتداری سے. تو آپ غور کیجئے اس پر، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو ایک مسلمان ہونے پر فخر کرنے کی کوشش کیجئے. یہ فلسطین جس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے نہیں آتا، وہ ہمارے مسلمان بھائی کتنے کچلے دبے جا رہے ہیں، ان کو کتنا مارا جا رہا ہے. شاید پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ دعا بھی کرتے ہوں کہ نہیں کرتے ہوں کہ کم سے کم یہاں پر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کر سکتے ہیں ان کے جو. آپ اس فلسطین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اسی فلسطین کو فتح کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے کپڑے پر پائبند تھا، سواری بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور سواری پر جب داخل ہو رہے ہیں تو جو غلام ساتھ میں تھا اس کو اونٹ پر سوار کیے، خود نکیل پہ پکڑ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. جو صحابہ استقبال کے لیے آئے تھے ان کو یہ دیکھ کر کے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ سوار ہو جائیں. یہ عیسائی کیا سمجھیں گے؟ عیسائیوں کی حکومت تھی. لباس و پوشاک یعنی چاہتے تھے کہ بھاری بھرکم انداز میں کہ ہم اچھے لباس و پوشاک میں ہو، سواری ہماری اچھی ہو، اور ہماری دلوں میں لوگوں کا ایک قطار ہو، استقبال کرنے والوں کا، چلنے والوں کا یہ ہو. حضرت عمر بھاگ گئے اور انہوں نے اس وقت وہ تاریخی جملہ کہا کہ ہمیں ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے تختہ دل پر لکھ لینا چاہیے، صرف زبان سے نہیں، اپنی دل کی گہرائیوں کو اتارنا چاہیے. آپ نے اس وقت مخاطب ہو کہا اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام، مهما ابتغینا العز فی غیرہ اضلنا اللہ. یاد رکھو اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے، جو شان و شوکت عطا فرمائی ہے، وہ صرف اسلام اور اسلام کی وجہ سے، اللہ کے دین پر چلنے، اللہ کے دین کو ماننے، اللہ کے حکم کی اطاعت و پیروی کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے. اور جہاں ہم اس کو چھوڑ کر کے کہیں اور ہم عزت کے متلاشی ہوں گے، لباس میں، پوشاک میں، سواری میں، عہدے اور منصب میں، وہی اللہ ہمیں ذلیل کر دے. آج آپ خود غور کیجئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتنا صادق آ رہا ہے. ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ آج ہمیں مسلمان کہلاتے ہوئے، اسلام کا نام لیتے ہوئے، اسلام کا تعارف کراتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، صرف ایک اللہ سے ڈریے اور اسلام کا تعارف کھل کر کے کرائیے. اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دعوت دیجیے اس کی کھل کر کے، ان کو بتائیے کہ اسلام کیا ہے. وہ قبول کریں یا نہ کریں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کو دعوت، ان کو تک پیغام پہنچائیں تاکہ وہ جہنم سے بچ سکیں. اس لیے کہ ہمارا دشمن وہ نہیں ہے، ہمارا دشمن شیطان ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ تمہارا دشمن شیطان ہے، تم شیطان کو دشمن مانو. انسان کو تو ہمارا بھائی ہے، آدم کی اولاد ہے، وہ بیچارہ اس دین کے بارے میں نہیں جان رہا، اس کی حقیقت سے ناواقف ہے، اس لیے وہ ہمارا دشمن بنا ہوا ہے. تو اگر ہم اس کی حقیقت بتائیں گے تو اسلام میں داخل ہوں، اسلام قبول کریں گے. اس لیے شاید ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین صاحب نے اپنا موبائل رکھ دیا، میں اپنی بات گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں. لیکن اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کیجیے، جرأت اور بے باکی پیدا کیجیے، ڈر اور خوف صرف ایک اللہ سے رکھیے
اور ہمت کے ساتھ کام لیجئے. موت کا ایک وقت مقرر ہے. اگر اس راستے میں ہم شہید بھی ہو گئے تو سب سے بڑی سعادت کی بات ہوگی. یہ اہل غزہ ویسے نہیں شہید ہو رہے ہیں, ان کے اندر حقیقت ہے, شہادت کی حقیقت کو جان چکے, ایمان کی حقیقت کو پہچان چکے. اور دعا کیجئے ان کے لیے, فلسطینیوں کے لیے دعا کیجئے, مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کیجئے, حرمین شریفین کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مساجد کی اور ہندوستان کے اندر مدارس کے لیے دعا کیجئے. ان مدارس کی دولت سے ہمارا ایمان آج باقی اور قائم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو حضرت کے کیا کہتے ہیں تحریروں سے ہم نے اخذ کیا, اسے ہم نے اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہنم, یہ خاکی اپنی فطرت میں نمونی ہے بنائی. انقلاب کردار سے آتا ہے, ناروں سے نہیں. مولانا عباسی صاحب نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ موجودہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ملت اگر چاہتی ہے کہ اسلام کا سچا پیغام دوسروں تک پہنچے تو ہم سب کو اپنے کردار کی دنیا میں اسلام کو راضی کرنا ہوگا. اللہ ہم سب کو باکردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کا سندیشہ دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور جرأت نصیب فرمائے. حاضرین کرام, ہمارے درمیان آج کے اجلاس کے صدر حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ تشریف لا چکے ہیں. آج کے اس اجلاس میں ہم سب حضرت امیر شریعت متضل کا دل سے استقبال کرتے ہیں. آپ آج کے اجلاس کے صدر نشین ہیں اور آپ کی صدارت میں آج کے اجلاس کی کارروائی آگے بڑھے گی. میں آج کے اس اجلاس میں حضرت کا